تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول، اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے؟ جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نے تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آخری ہستی۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، یہ پوچھنا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، مرنے والے بچوں کو یاد کر، بچے میلاد۔ اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو گے؟ حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی دیکھا، زہر میں تڑپتے بھی دیکھا۔ واہ یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلہ دی، سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا۔ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری؟ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا، اور محشر کا میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے گی اور ایک آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی، ہر خاوند بیوی کہے گا نفسی نفسی، ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان نفسی نفسی۔ کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی۔ کون ہے یہ؟ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا،
तड़पते हुए बदन के साथ, कांपते हुए हाथों के साथ और फैली हुई झोली के साथ और बहते हुए आंसुओं के साथ सिर्फ एक हस्ती हो, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सिर्फ एक हस्ती होगी जो कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह। कौन सी उम्मत जिसने हर बड़े से बड़े गुनाह के अड्डे खोल के ज़िंदगी गुजारी। मेरे नबी उन्हीं को याद कर रहे हैं, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। जब तक अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपकी उम्मत के बारे में राज़ी कर दूंगा, आपने फैसला नहीं किया कि चलो मलकुल मौत अल्लाह की तकदीर को पूरा कर। और जाते हुए दो नसीहतें फरमाई, वो भी बच्चों के लिए नहीं, बीवियों के लिए नहीं, उम्मत के लिए। अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ए मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नौकरों से अच्छा सलूक कर, हुकूकुल्लाह नमाज, हुकूकुल इबाद गरीब लोग, और फरमाया गरीबों पे तरस खाना, अपने नौकर मुलाजिम गुलामों पे तरस खाना, और नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज आखिरी अल्फाज से, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। और अब हज़रत आयशा के सीने पर इस तरह नीम दराज थे, हज़रत आयशा यूँ सीधा बैठी हुई थी। अब फरमाया कल मुझे फ़ख्र हासिल है, माता फ़ी सहरी व नहरी, मेरे नबी ने मेरी गर्दन और सीने के दरमियान अल्लाह को जान पेश की। आप इस तरह नीम दराज थे। तो थोड़ी देर पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, आपके अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आए, आपके हाथ में ताज़ा मसवाक था, आप मसवाक बहुत फरमाते थे। तो आप इतने कमज़ोर हो चुके थे कि बोला नहीं जा रहा था, तो आपकी नज़रें मसवाक पर टिक गईं, देखे जा रहे हैं, मसवाक को देखे जा रहे हैं। हज़रत आयशा ने महसूस किया कि नज़रें मसवाक पर हैं, तो कहा या रसूल अल्लाह अब मसवाक करना चाहते हैं। तो आपने तो हज़रत आयशा ने अब भाई से लेकर वो लकड़ी और अपने मुंह में चबाई और आपके मुंह में इस तरह करके खुद चलाई। कहा मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसका लुआब आखिरी ग़िज़ा थी जो मेरे नबी के मुंह में गया, वह हज़रत उम्म आयशा का लुआब मुबारक था। और फिर उसके बाद अगला ये सारा वाक़या हुआ। तो आपने कहा अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, एक नमाज न छोड़ना, एक अपने नौकर नौकरानी ग़ुलामों से अच्छा सलूक करना, और फिर अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, या अल्लाह बुला ले। जब आपने ऐलान किया कि चलो तकदीर को पूरा करो, तो जिब्रील भी गमगीन होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिर मेरा भी आज दुनिया में आखिरी दिन है, आज के बाद मैं भी कभी इस दुनिया में लौट के नहीं आऊँगा, यानी वही के साथ। आपकी आंखें बंद हुई, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चीख निकली, तो सारी बेगमात दौड़ी दौड़ी आईं, तो आपकी मंजिल पूरी हो चुकी थी। तो आपको लिटाया गया और चादर डाल दी गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी दूसरी बेगम के पास गए थे, अवाली, 3-4 मील, पता चला तो वहाँ से घोड़े पर वो दौड़ते हुए आए और आकर आपके माथे से, चेहरे से कपड़ा हटाया और आपके माथे पर बोसा लिया, तो आपके आंसू माथे पर गिरे। कवा व नबिया व खलीला व सफ़िया, हाय मेरा नबी, हाय मेरा दोस्त, हाय मेरा खलील, हाय मेरा जिगर, या रसूल अल्लाह आज के बाद आप कोई दुख नहीं देखेंगे। जब आप दर्द से बेकरार थे और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा साथ बैठी थी, तो आपकी बेकरारी को देखकर वो रोने लगी कि हाय मेरे अब्बा का दर्द, हाय मेरे अब्बा का दर्द। तो मेरे नबी ने कहा मा अला अबी की करबुन बअदल यौम, बेटी आज तेरे बाप के दुख का आखिरी दिन है, आज के बाद कोई दुख नहीं देखेंगे। तो सिद्दीक ने कहा आप आज के बाद कोई दुख नहीं देखेंगे। अब तशरीफ़ ले गए मस्जिद में, तो कोहराम मचा हुआ था, कुछ गुमसुम थे, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार उठाए हुए थे। जो कहेगा अल्लाह का नबी फौत हो गया मैं सर उड़ा दूंगा, वो फौत नहीं हुए, वो अल्लाह के पास गए। एक जुनूनी कैफियत पैदा होती, वो वापस आएंगे, सारे कुफार से जिहाद करेंगे। तो अबू बकर मिंबर पर आए, कहा उमर बैठ जाओ। उमर कहने लगे नहीं बैठता, इनकार नहीं बैठता, और तलवार ऐसे। सुभान अल्लाह, वाह सिद्दीक वाह। आपने मिंबर पे खड़े होकर, क्या सोने से भी लिखे जाएं तो कम है, कीमत उससे ज़्यादा है। मेरे सिद्दीक ने कहा लोगों
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دی تھی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک۔ پھر آپ نے انک میت وانہم میتون، میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میں یوں نہیں گرا، ایسے گرا سیدھا، ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے یوں، اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ گئی اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو غسل کون دے، کیسے دے؟ اہل بیت نے غسل دینا تھا۔ آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ سب پہ اونگ طاری ہو گئی، ایک دم سب کو نیند آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارا، کوئی اتارے نہیں۔ تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے۔ تو حضرت عباس، فضل بن عباس، شقران آپ کے غلام، اور اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے۔ حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے، اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے، اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے، ہاتھوں سے مل رہے تھے۔ قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لحد ہوتی ہے، کھڈا کھود کے پھر سائیڈ میں کھڈا کھودا جاتا ہے، اور ایک ہوتا اسٹریٹ جیسے ہمارے یہاں ڈال کے اوپر وہ سلیب ڈال دیتے ہیں۔ تو کیسے بنائی جائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے وہ والی لحد والی، تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر۔ تو ابو طلحہ پہلے آ گئے تو لحد والی قبر تیار کی گئی، اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد باری باری اہل بیت، ان کی خواتین، ان کے بچے، پھر مہاجرین، ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر، پھر انصار، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر۔ تو پیر اور منگل یہ 2 دن سارے گزر گئے، اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا۔ تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لحد۔ تو پھر کہنے لگے علی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، اٹھا لوں۔ ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا، انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، اٹھا لوں۔ سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہوئی کہاں اٹھا لو، تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی، نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ گئی اور دھاڑ دھاڑ رونا شروع کیا۔ سب صحابہ کی چیخیں نکال دی۔ انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا، آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکلو، باہر نکلے۔ تو اینٹیں لگائی گئیں، پھر مٹی ڈالی گئی۔ تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھیں۔ طابت نفوسکم ان حسیتم علی رسول اللہ التراب۔ انس کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا۔